بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. رواه Muslim. Narrated by Uqba bin Amir radiallahu ta'ala that Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, do you not know that last night certain verses were revealed, the like of which there is no precedence? They are قل أعوذ برب الفلق and قل أعوذ برب الناس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنس حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك سواهما. رواه الترمذي. Narrated by Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala that Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam used to seek protection against the evil eye of jinn and the evil eyes of used to seek the protection against the evil of jinn and the evil eyes of human beings till the Mu'awwidhatan, the Surah Al-Falaq and Surah Al-Nas were revealed. After they were revealed, he took to them for seeking Allah's protection and left everything besides them. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. Narrated by Abu Hurairah radiallahu ta'ala, I heard Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam saying, Surah in the Quran which contains 30 verses will intercede for a man till his sins are forgiven. This surah is Suratul Mulk, تبارك الذي بيده الملك. ونبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. Narrated by Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, I heard Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam saying, whosoever recites the 2 verses at the end of Surah Al-Baqarah at night, they will suffice him. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Narrated by Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu that he said, I heard Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam saying, do not convert your houses into graveyards. Shaitan runs away from the house in which Surah Al-Baqarah is recited. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. Narrated by Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala that Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, Abu Mundir, do you know which verse in Allah's book is the greatest? I replied, it is Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, the Ayatul Kursi. Thereupon he sallallahu alayhi wasallam poked me in the chest and said, felicitation to you for this knowledge, O Abu Mundir. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تجھے نہیں معلوم کہ کچھ آیات آج کی رات مجھ پر ایسی نازل ہوئی ہیں جن کی مثال کبھی نہیں دیکھی گئی، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں. جیسے کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر سے فرمایا کہ کیا تجھے نہیں معلوم. علم ترا، یہ لفظ جو ہے قرآن میں بھی یہ بہت سی مرتبہ آتا ہے. علم ترا کیف فعل، علم ترا ان اللہ ینزل. علم ترا کے ویسے معنی آتے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا. دیکھا نہیں کا مطلب کیا تجھے معلوم نہیں، کیا تجھے پتہ نہیں، یہ مطلب ہے اس کا. تعجب کے لیے یہ کلمہ بولا جاتا ہے. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ایسی صورتیں ہیں کہ اس سے پہلے ایسی صورتیں نازل نہیں ہوئی، یعنی پناہ کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پروٹیکشن کے اعتبار سے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئیں
جب یہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ذریعے سے پناہ مانگنے کو اختیار فرما لیا اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا، جیسے کہ اس میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بک من الجان وعین الانس کہا کرتے تھے، یعنی پناہ مانگا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار کر لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد سے ان کو اتارا، اور اس کا پورا مضمون اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں صورتوں کے اندر یہی مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ساری مکروہات سے اور تمام چیزوں سے، بلاؤں سے بچنے کے لیے ان دونوں صورتوں کا اہتمام فرمایا۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد اور سونے کے وقت جب جاتے تھے بستر پر تو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے ان صورتوں کو ہاتھ پہ دم کرتے اور پورے جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ اسی تیسری صورت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک 30 آیتوں والی صورت ہے جس نے ایک آدمی کی اللہ کے ہاں سفارش کی یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی گئی، وہ سورہ تبارک الذی ہے، یعنی سورہ ملک، سورہ تبارک الذی۔ اور یہاں پہ جو ہے نا شفاعت یعنی پاسٹ ٹینس کے ساتھ آیا ہے، اور دوسری روایت میں ہے یشفع، یعنی آگے قیامت کے دن وہ سورت جو ہے سفارش کرے گی۔ دونوں طرح کی یہ روایت آئی ہے، اور جیسے کہ اس میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صورت ایسی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی بخشش فرما دیں گے، مغفرت فرما دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی صورت ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے، سورہ ملک۔ اور دوسرا یہ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر امتی کے دل میں ہو، ہر امتی اس کو یاد کر لے۔ 3 پیج کی صورت ہے، اگر اس کو یاد کر لیں اور اس کو روزانہ پڑھتے رہیں تو اللہ کی ذات امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب فضائل ہمیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی وہ اس کو کافی ہو جائیں گی، یعنی یہ جیسے آمن الرسول سے لے کر یا آخر تک۔ اس کے کافی ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ کافی ہو جانے کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ بھئی کافی ہو جانے سے مراد یہ جیسے کہ آپ رات بھر جو نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں اس کی جگہ پر یہ کافی ہو جائیں گی، اور ایک مطلب اس کا یہ بتایا گیا کہ جو سرکش شیاطین وغیرہ انسان کو تنگ کرتے ہیں ان سے حفاظت کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں، اور ایک بات اس میں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ انسان کے جو ہے نا تجدید ایمان کے لیے، یعنی ایمان کے رینیو کرنے کے لیے یہ کافی ہے یہ آیتیں، اسی لیے روزانہ رات میں کم از کم ان 2 آیتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرے سوتے وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یعنی گھروں کو قبرستان مت بناؤ کا ایک مطلب تو یہی ہے، بالکل صاف سیدھا مطلب ہے، یعنی اپنے گھروں میں مردوں کو دفن مت کرو، یہ تو سیدھا سیدھا مطلب۔ اور دوسرا مطلب شرح اس کا یہ بیان فرماتے ہیں گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی جس طریقے سے قبرستان میں کوئی شور پکارا آواز نہیں ہوتی اسی طریقے سے تم اپنے گھروں کو غیر آباد نہ بناؤ، یعنی اس میں نوافل کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، زور سے آواز سے قرآن مجید پڑھا کرو، تاکہ جو ہے نا تمہارے گھر قبرستان کا نمونہ نہ بنے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان جو ہے گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور جو آخری روایت آج پڑھی گئی اس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو المنذر کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی سب سے بڑی آیت ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو منذر تجھ کو تیرا علم مبارک ہو۔ یہ دیکھیں حضرت ابی بن کعب یہ بہت بڑے قراء میں سے تھے، بڑے زبردست صحابہ میں سے ہیں حضرت ابی بن کعب، بہترین قرآن پڑھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے ایک محبت تھی، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں ان سے پوچھا کہ سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس وقت انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر دوبارہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی قرآن کی کون سی ہے سب سے بڑی آیت، سب سے بہترین آیت، عظیم آیت؟ تو اس وقت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار فرمایا یا اللہ یا رسول اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی اور فرمایا کہ بھئی اللہ تمہیں مبارک کرے، تم نے صحیح کہا، یعنی یہ تمہارا علم جو ہے صحیح ہے۔ اور آیت الکرسی کی جیسے کہ ہمیں معلوم ہے اس کی فضیلت اس سے پہلے گزر چکی ہے آیت الکرسی کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات بڑے عجیب انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ کہیں بھی انسان کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ڈر لگتا ہو، کوئی گھر میں کبھی بہت سی مرتبہ انسان کو لگتا ہے کہ بھئی کوئی نہیں ہے لیکن آواز آ رہی ہے،
کوئی چل رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو آیت الکرسی اگر آدمی اونچی آواز میں تلاوت کرے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب مسائل سے انسان کو نجات عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.